یہ 11ویں شریف کی مٹھائی فاتحہ کی مٹھائی سے ان کو کتنی نفرت ہے۔ مولانا اشرف علی کمالات اشرفیہ میں بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے ان سے سوال کیا، صفحہ 154 154 155 ایک صاحب نے سوال کیا اگر 11ویں کی مٹھائی آئے تو اس کو کیا کریں؟ فرمایا لے کر کہیں دفن کر دیں، اور رد کرنے میں عوام کے اندر اشتعال کا اندیشہ، یعنی عوام ناراض ہوں گی، بھڑکیں گی، اختلاف ہوں گا، اس لیے یہ کرے کہ مٹھائی کو دفن کر دے۔ اس واقعے کو ابھی یہیں رکھیں اور اس پر غور کریں کہ 11ویں کی مٹھائی ان کے نزدیک اتنی ناپاک، اتنی بری، اتنی بیکار کہ کسی جانور کو نہیں کھلا سکتے، کسی دوسرے شخص کو نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ کسی کافر کو بھی نہیں دے سکتے۔ اس مٹھائی کو کیا کریں؟ دفن کر دے۔ اب آئیے ایک دوسرا حکایت الاولیاء میں مولانا اشرف علی صاحب کیا لکھتے ہیں، اب ذرا دیکھیں، صفحہ 39 340 دو صفحے ہیں، حکایت 366۔ فرمایا میرٹھ مطبع مجتبائی میں ایک مقام پر مولانا محمد یعقوب اور مولانا محمد قاسم رحم اللہ علیہ ایک جگہ ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ مولانا محمد یعقوب اشرف علی تھانوی کے استاد ہے، قاسم نانوتوی اور مولانا یعقوب ایک ہی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے میرٹھ میں، مگر مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ تو نیچے کے درجے میں تھے، یعنی نیچے کے فلور پر تھے، مولانا محمد یعقوب رحمت اللہ علیہ اوپر کے درجے میں تھے۔ ایک رنڈی اپنی چھوکری کو جو سیانی تھی اپنے ہمراہ لائی، اور مولانا محمد قاسم رحمت اللہ علیہ سے، چونکہ مولانا محمد قاسم بہت مشہور تھے اور مولانا محمد یعقوب اس قدر مشہور نہ تھے، کسی نے انہی کا پتہ دے دیا، عرض کیا کہ یہ میری چھوکری ہے اور مدت سے بیمار چلی جا رہی ہے، میری اوقات بسر اسی پر ہے۔ طوائف کہہ رہی ہے کہ میری لڑکی ہے، بیمار ہے، اور میری اوقات کس پر ہے؟ گزرا اوقات اسی پر، یعنی گندہ پیشے پر، آپ اسے تعویذ یا دعا کر دیجئے۔ مولانا محمد قاسم رحمت اللہ علیہ نے یوں چاہا کہ نہ میری وضع میں فرق آئے نہ اس کی دل شکنی ہو، اس سے فرمایا کہ اوپر ایک بزرگ ہے، تم ان کے پاس لے جاؤ۔ یہ اوپر پہنچی، مولانا محمد یعقوب نے پوچھا، اس نے عرض کیا یہ میری لڑکی ہے، اس کو مرض ہے اور میری اسی پر کمائی ہے، آپ دعا یا تعویذ کر دیجئے۔ مولانا محمد یعقوب نے نہ معلوم دعا کی یا تعویذ دیا، اور اسے رخصت کر کے نیچے تشریف لائے اور پوچھا اسے کس نے بھیجا ہے؟ مولانا محمد قاسم صاحب خاموش ہو گئے، فرمانے لگے کہ بڑے متقی نکلے، اپنے تقوی کی اس قدر حفاظت میرے پاس خلوت میں بازاری عورت کو بھیج دیا، اپنے نفس پر کس کو اعتماد ہے؟ وقت نہیں ہے سب جانے کا۔ خدا کے فضل سے چھوکری کو آرام ہو گیا، یعنی تعویذ دیا کہ دعا کی اللہ جانے، لیکن کیا ہوا؟ بہرحال وہ گئی، اس کو آرام ہو گیا۔ تو وہ مٹھائی لائی اور سیدھی اوپر مولانا کے پاس پہنچی اور ہاتھ جوڑ کر کہا حضرت آپ کی دعا سے میری لڑکی کو صحت ہو گئی، یہ مٹھائی شکریہ میں لائی ہوں۔ مولانا نے فرمایا رکھ دو، چنانچہ وہ رکھ کر چلی گئی۔ مولانا نیچے تشریف لائے اور فرمایا کہ حرام کمائی کی ہے، اس کا کھانا حرام ہے، مساکین کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، اغنیا کا حق نہیں ہے، جس کا دل چاہے لے لے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا دیکھیے شریعت و طریقہ سب جمع کر دی، یعنی کہا کہ یہ امیروں کا حق نہیں ہے، مطلب امیر لوگ حرام کی نہیں کھا سکتے، غریب لوگ حرام کی کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ مٹھائی غریبوں کا حق ہے، غریبوں کے لیے رکھ دو، جس کا دل کھانے کے لیے کہتا ہے کھا لے۔ مطلب رنڈی کی لائی ہوئی مٹھائی تو کھانے کے لائق ہے، غریبوں کے لیے ہے، مگر 11ویں کی مٹھائی اتنی ناپاک کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو جانور کو بھی نہ کھلائے، کسی کو نہ کھلائے، بلکہ اس کو کیا کرے؟ دفن کر دیں۔ ہاں آخری وقت